بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کے ضمن میں فلاح کا معنی اور اس کے بعد فلاح کیسے ملتی ہے، فلاح پانے والے مومنین کی کیا صفات ہیں، ان میں جو پہلی صفت کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں آ چکی کہ خشوع اور خضوع جس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو نماز کو اس مسنون طریقے کے مطابق بنا لے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر ثابت ہے، اور اپنے دل کو تمام دنیا سے خالی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے، یہ خشوع خضوع کا معنی ہے۔ یعنی ہم ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور باطنی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ہم ان کی نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار واقعات صحابہ کرام میں اور اس کے بعد تابعین میں اور بہت بعد تک کے لوگوں میں ملیں گے کہ جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ایسے ساکن رہا کرتے، ایسے بے حرکت رہا کرتے کہ پرندے ان کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی پرندے بھی دھوکہ کھا جائیں کہ یہ کوئی لکڑی گڑی ہوئی لکڑی ہے یا کوئی انسان ہے، ایسے ساکن کھڑے ہوتے، بلا حرکت نماز کے اندر کھڑے ہوتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسی نماز آپ نے کہاں سے سیکھی؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ بھی ایسی ہی نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز سیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی نماز کے بارے میں ان کے پڑوسی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رات میں اپنی چھت کے اوپر تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھتے تو ایسے کھڑے رہتے جیسے چھت کے اوپر کوئی لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی نماز کے اندر بالکل بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے قانت بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی کسی بالکل ساکن بلا حرکت جب نماز کے لیے نیت باندھو تو سب پیچھے چھوٹ جائے، صرف ہم ہوں اور ہمارا رب ہو،
ایسی نماز مطلوب ہے ہم سے۔ اور وہ کیسے آئے گی؟ فرمایا خشوع خضوع کی صفت جو اپنے اندر ہم پیدا کریں گے۔ اور وہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے سیکھنا پڑے گا نماز کو کہ ہماری نماز کس طریقے کی ہے، یعنی کیسے ہم رکوع کریں، کیسے ہم سجدہ کریں، کیسے ہم تکبیر کہیں، ان ساری باتوں کو سیکھنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، ان کا خط میں نے آپ حضرات کو پچھلے جمعہ کے اندر سنایا تھا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز ایمان والوں کی معراج ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری دنیا سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات ہے، یعنی گویا کہ آپ نے زبان حال سے یہ بات کہی، یعنی کتاب کے اندر یہی لفظ لکھا ہے کہ آپ نے زبان حال سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ میں نے آپ سے تو ملاقات کر لی، لیکن میری امت کیسے ملاقات کرے گی؟ تو اس امت کے ملاقات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز دی ہے، اسی لیے نماز کو ایمان والوں کی معراج کہا گیا ہے کہ جب ایمان والا نماز پڑھے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک آیت کے بدلے میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے میری تعریف کی، بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ ہر آیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہی تو ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائیں، دنیاوی عہدے کے اعتبار سے وہ بڑا ہو، دین کے اندر اس کا کوئی مقام نہ ہو، وہ کافر ہی ہو، لیکن اگر وہ دنیاوی اعتبار سے رتبے والا ہے تو ہم اس کے یہاں کس اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی شان کے خلاف ہم سے کوئی حرکت نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکل جائے۔ وہاں جو اس کے ادب کا تقاضا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، ساری دنیا کے اوپر اس کی بادشاہت کل بھی تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ ہمیش کا مالک ہے۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے نیاز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کے طریقے کو سیکھا؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے آپ حضرات پہلے بھی اس کا طریقہ تفصیل سے سن چکے ہیں، آج اس کو مختصراً میں صرف چند الفاظ میں پوری نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اعادہ کر دوں، اور اس کے اندر جو کچھ موٹی موٹی غلطیاں ہوتی اس پر تنبیہ ہو جائے۔ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو، اس کا ایک ایک عضو قبلے کی طرف ہو، پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس میں زیادہ تر چیزیں سنت ہے کہ انسان کے پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ہاتھ جب تکبیر کے لیے اٹھائے تو ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ سب سنت ہیں۔ اور کچھ چیزیں مستحبات کی قبیل سے ہیں کہ ہاتھ کو اس طریقے سے باندھنا چاہیے، قیام میں ایسے انگلی ہونی چاہیے، نگاہ یہاں ہونی چاہیے، یہ کچھ اس میں مستحبات ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ آداب ہیں۔ لیکن یہ مستحبات، سنت اور آداب جس کو ہم انتہائی ہلکا سمجھتے ہیں کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے، ایک مستحب ہی تو چھوٹا، ایک سنت ہی تو چھوٹی ہے، نماز تو ہماری ادا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ابھی جو آپ نے خشوع خضوع کا مطلب سنا ہے وہ خشوع خضوع انہی سنتوں، مستحبات اور آداب کی رعایت کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا۔ خشوع خضوع کچھ الگ سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں جو آداب سکھائے گئے انہی کی رعایت جب ہم کریں گے، حتی الامکان جتنی رعایت کرتے ہم چلے جائیں گے، نماز کے اندر اتنا خشوع خضوع آتا چلا جائے گا۔
اور جب یہ چیزیں نکلیں گی، سنتیں نکلیں گی، مستحبات نکلیں گے، آداب نکلیں گے، تو پھر نماز کا خشوع خضوع بھی دھیرے دھیرے نکل جائے گا۔ پھر ہم ایک روٹین کے طریقے سے آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گفتگو کی، ہم نے اس کے ساتھ کیا راز و نیاز کیا، ہمیں خود پتہ نہیں ہوگا۔ کون سی سورت ہم نے پڑھی، کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی، کب ہم نے ایک دعا مانگی، کچھ پتہ نہیں۔ ایک روٹین کی طرح آئے اور کچھ سجدے کیے، کچھ رکوع کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ ایسی نماز کا مطالبہ نہیں ہے۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ وقوموا للہ قانتین، اس نماز کا ہم سے مطالبہ ہے، اس کے لیے نماز کو سیکھنا پڑے گا۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ ہماری انگلیوں کا رخ، یعنی پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں کہ دونوں ہتھیلی کانوں کی لو کے برابر، یعنی انگوٹھا کانوں کی لو کے برابر ہو، اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف رخ۔ یہ ساری چیزیں انتہائی چھوٹی ہیں، لیکن صرف غفلت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ انسان تھوڑا سا دھیان دے، تھوڑی سی توجہ کرے تو ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہی ہیں، لیکن کسی کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف گھما ہے، کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف ہے، کسی کا رخ کسی طرح ہے، کسی کا کسی طرح ہے۔ تھوڑا سا دھیان دیں کہ ہمیں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے اور سنت کے مطابق پڑھنی ہے، تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس کے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فلاں وقت کی نماز اس امام کے پیچھے، اس فلاں وقت کی نماز امام کے پیچھے میں یہ نیت کر رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز اس فلاں امام کے پیچھے، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طریقے سے زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف دل کی اگر نیت ہے تو انسان کی نماز ہو جائے گی، بلکہ نیت اصل دل کے ارادے ہی کا نام ہے۔ اگر کسی کو اپنے دل کے ارادے کی نیت کے اوپر شک ہے، اس نے زبان سے کہہ لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کہنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو نیت کر لیا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب ہاتھ جب اٹھا لیا اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھیں گے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی تکبیر نہیں کہنا ہے اور ہاتھ باندھنے کے بعد بھی تکبیر نہیں ہے۔ جب ہاتھ اٹھا لیا، اب ہاتھ باندھتے ہوئے جب ہاتھ نیچے آئے گا تو اس وقت ہمیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ فرمایا ناف کے نیچے اس طریقے سے باندھنا ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑ لیں اور 3 انگلی کو ملا کر کلائی کے اوپر رکھ لیں۔ اس طریقے سے جو ہے تو نماز کے اندر نیت باندھنا ہے۔ قیام کی حالت میں ہمیں کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے؟ فرمایا قیام میں اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے کہ ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، یعنی گردن کو نہ بالکل جھکانا ہے اور نہ اپنے بدن میں اتنا جھکاؤ پیدا کرنا ہے کہ ہماری کمر کے اوپر جھکاؤ پیدا ہو جائے، کمر میں بھی جھکاؤ پیدا نہ ہو، بدن بالکل سیدھا ہو اور گردن صرف اتنی جھکائے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر چلی جائے۔ اب اس کے اندر بھی عموماً کوتاہی ہے کہ کوئی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی گردن کو اتنا جھکایا ہے کہ اس کی ٹھڈی جا کے اس کے سینے کے اوپر سٹ جاتی ہے، اس طریقے سے پوری لٹکا لیا۔ یہ سب سنت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اس سے خشوع خضوع نماز سے نکل جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں کھڑے ہونا ہے کہ کمر کے اندر بھی جھکاؤ نہ ہو اور گردن بالکل لٹکی ہوئی بھی نہ ہو، صرف اتنی جھکی ہوئی ہو کہ ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر چلی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم قرات کریں۔ قرات کرنے کے بعد رکوع کے اندر جانا ہے۔ رکوع کی تکبیر بھی اسی وقت ہوگی جب ہم قیام سے رکوع کی طرف جا رہے ہیں تو جھکنے کے دوران تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر پہلے بھی نہیں کہنا ہے اور جھکنے کے بعد بھی نہیں، جس وقت جھک رہے ہیں اسی وقت تکبیر کہنا ہے۔ جھکنا شروع ہوئے تکبیر شروع ہوئی اور رکوع میں پہنچ گئے تکبیر ختم ہو گئی۔ رکوع اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا سر، ہماری پشت، ہماری سرین بالکل برابر ہو جائے، یعنی نہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہو اور نہ ہی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو، بالکل سیدھی پیٹھ ہو جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی سیدھی پیٹھ ہو جائے کہ اگر پانی پیالہ بھر کر پانی اس پر رکھ دیا جائے تو پیالے میں سے پانی نہ گرے، پیالہ بالکل سیدھا اس کے اوپر ٹھہر جائے، اتنی سیدھی پیٹھ ہو۔ یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔
اور اس کے اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر اطمینان سے رکوع کرنا، یعنی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنی ہمت ہو جتنی استطاعت ہو آدمی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا، تکبیر کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا، اور جس کو ہم قومہ کہتے ہیں، اس قومے کے اندر عموماً لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ قومے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو اور ایسے طریقے سے کھڑا ہو کہ اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اس طریقے سے کھڑا ہوگا تو اس کا قومہ ادا ہوگا۔ لیکن لوگ کرتے ہیں رکوع سے یوں کھڑے ہوئے، ابھی مکمل کھڑے بھی نہیں ہو پاتے کہ وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قومے کے اندر دعائیں ثابت ہیں کہ وہ قومہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ اگر آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ فرائض کے اندر تو جماعت کی نماز کے اندر تو فقہا نے لکھا ہے کہ امام کو ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، صرف تسبیحات جو اس کی اتنی پڑھ لے، زیادہ نماز نہ پڑھے۔ پتہ نہیں کون کس حال کے اندر، کس کو عجلت ہے، کس کو جانا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، تو جماعت کی نماز کی تو ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قومے کے اندر جلسے کے اندر دعا کا پڑھنا ثابت ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن ادنا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ آدمی اتنی دیر کھڑا ہو کہ اس کا سارا عضو یعنی ساری ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، جس کو فقہا نے فرمایا کہ کم سے کم اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری جس میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکے، سبحان اللہ 1 مرتبہ کہا جا سکے، اتنی دیر بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ واجب ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر آدمی اتنی دیر کھڑا نہیں ہوگا اور پورا کھڑا ہونے سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا، اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس کے اندر غفلت ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جب رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی بالکل سیدھا پہلے بیٹھے، پہلے گھٹنے کو رکھے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی سجدے میں جانا شروع کرتا ہے تو کھڑے ہی کھڑے اس کے کمر کے اندر جھکاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ مسنون طریقہ یہ کہ آدمی پہلے سیدھا بیٹھے، گھٹنا زمین کے اوپر رکھے، جب گھٹنا زمین پر رکھا گیا اب اس کے بعد اس کی کمر جھکے، پھر وہ ہتھیلی رکھے، ناک رکھے، پیشانی رکھے، جن 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ سجدہ میں جانے کے بعد انسان سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یا طاقت میں جتنی مرتبہ وہ پڑھ سکتا ہے، 9، 11، 13، 15 طاقت میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ جماعت کی نماز ہے تو ہلکی نماز پڑھنا چاہیے، تو 3 یا 5 مرتبہ پڑھ لے۔ انفرادی نماز میں آدمی اپنے حوصلے کے اعتبار سے پڑھے۔ تو سجدہ اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ سجدے میں کون سی فحش غلطی لوگ کرتے ہیں؟ سجدے کے اندر فرمایا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ ضروری ہے، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنا، ناک، پیشانی اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، ان کو ملا کر یعنی ان اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارا گھٹنا اور ناک اور پیشانی اور دونوں ہتھیلی یہ تو زمین پر ہوتے ہیں، لیکن پاؤں کی انگلی کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ اس کے اندر غفلت میں مبتلا ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں اور ان کے پاؤں کی 10 انگلیاں ہوا میں ٹنگی رہتی ہیں، وہ زمین کو نہیں چھوتی۔ تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اگر ہمارے پورے سجدے کے دوران ہماری 10 انگلی اگر زمین سے اٹھی رہ گئی، 10 انگلی اگر زمین سے اٹھی رہ گئی تو ہمارے نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی دوبارہ ہمیں پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جب سجدے کے اندر جائیں تو ہماری 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور سجدے کے اندر ہماری نگاہ ہمارے ناک کے اوپر ہو، اور اطمینان سے ہم تسبیح پڑھیں۔ یہ اس کا مسنون طریقہ ہے۔ لیکن لوگ اس کے اندر غفلت کرتے، کسی کی انگلی کشادہ ہے، کسی کی ہاتھ کہیں ہے، کسی کا ہاتھ کہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں سجدے بھر اوپر اٹھی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو رکوع کے اندر ہوئی تھی کہ رکوع سے کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، اس میں بھی جب ایک سجدے سے اٹھے ابھی ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پائے کہ دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے، جلسے کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے۔
یعنی فقہا نے جس کو اپنی اپنی زبان کے اندر تعدیل ارکان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. تعدیل ارکان یہ واجب ہے، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں کہ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. ایک شخص ہے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اور سلام کیا. آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر سے دوبارہ گئے، نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا، جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب 3 مرتبہ یہ ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارنی وعلمنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھلا دیجئے نماز کیسے پڑھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ ان کو سکھلایا اور اس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدے میں جاؤ. جب ایک سجدے سے اٹھو تو پھر سجدے کے دوران اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر جاؤ. جب اس طریقے سے تم نماز پڑھو گے تب تمہاری نماز ادا ہوگی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. تو ہمیں یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ہم دنیا کی ہر چیز کو سیکھتے ہیں. کیا نمازی ایسی مظلوم ہے کہ ہم نے دیکھا شروع کی اور کبھی کچھ سن لیا تو اس کو اختیار کر لیا؟ پوری تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کبھی ہم نے ایک نشست میں بیٹھ کر نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھ کر ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نماز اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.